نون لیگ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب دیکھا ہم سرخرو ہو گئے، ہمارے جو فلیٹ ہیں وہ صاف ستھرے ہیں اور ان کو کورٹ نے نہیں دیے وہ فلیٹ۔ اچھا، اس کی جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ دراصل میں اس طرح نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب نواز شریف کی طرف سے جو ہے اس نے رشوت کی آفر کی تھی، وہ شخص کون ہے، میں اس کے بارے میں بھی تفصیلات سے آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، اسی سلسلے میں آج ہمارا یہ ویلاگ ہے، اور پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا پیجز کے اوپر اور پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم نے پہلے ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی جائے۔ مختلف جو ان صاحب نے جو موسوی جن کا نام ہے، انہوں نے جو براڈ شیٹ کے سی ای او ہیں، انہوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں، پہلے میں نے وہ دیکھے، اس کے بعد معاملے کی تھوڑی سی اپنے سورسز سے چھان بین کی، اس کے بعد سوچا یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اب آپ کے سامنے شیئر کی جائے پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو اب تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مختلف اس کے اندر پورشنز ہیں، تو ایک ایک کر کے غور سے سنیے گا جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے ایک جو امپورٹنٹ بات جو ریسنٹلی چل رہی ہے، وہ ان کا یہ سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ جناب ہمیں پرویز مشرف کے دور کے اندر جو ہے وہ ہمیں انگیج کیا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جناب جن لوگوں نے پیسے وغیرہ لوٹے ہیں پاکستان سے، ان کی تحقیقات کی جائیں اور ان کو ٹریس کیا جائے۔ یہ ابھی اپنا کام کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے ایک کیس جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بریک تھرو کیا بھی، اور اس کے ذریعے جو ہے اربوں روپے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر واپس آئے، لیکن اس کے بعد 2003 کے اندر جو ہے ان کا کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا۔ نیب کے ساتھ یہ فرماتے ہیں ان کا کام بڑا اچھا چل رہا تھا اور فرسٹ کلاس یہ لوگ اپنے روٹ پہ کام کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو جو ہے ڈس انگیج کر دیا گیا، ان کا کام ختم کر دیا گیا۔ 2009 کے اندر جو ہے وہ آربٹریشن ان کی چلتی ہے، ان کے قانونی معاملات چلتے ہیں، اور اس کے بعد 2016 کے اندر جو ہے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، اور اس کے بعد اس 2009 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے، 2016 میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اب جا کے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، اور پاکستانی ایمبیسی کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں سے تقریباً 4 سے 5 ارب کے بیچ کی ایک رقم بنتی ہے جو ان کو دے دی جاتی ہے، ان کے نام کر دی جاتی ہے۔ وہ رقم ابھی تک ان کے بائی دا وے اکاؤنٹس میں گئی نہیں ہے، ایک بات۔ اچھا، اس کے حوالے سے مختلف جو انفارمیشن ہے، سب سے پہلے ذرا نون لیگ کے اوپر آ جائیے تاکہ میں ایک ایک کر کے چیزوں کو ذرا بتاؤں آپ کو۔ اب ظاہری بات ہے مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے، ساری پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ پھینکنے کی کوشش کر رہی ہیں، نون لیگ پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی نون لیگ کے اوپر، اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ جو سی ای او ہیں براڈ شیٹ کے، یہ دراصل میں جو لندن کے فلیٹس ہیں ایون فیلڈ کے، وہ لندن کے کورٹ کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ یہ فلیٹس جو ہیں یہ آپ ہمارے حوالے کریں، کیونکہ اس کے پیسے جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمارا حق ہے، ہمیں حکومت پاکستان نے پیسے دینے ہیں تو ہم ان سے لیں گے، ان کو بیچ کے ہم لیں گے۔ کورٹ نے جو ہے وہ اس چیز کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا۔ اس کا فیصلے جب ان کے خلاف فیصلہ دیا تو نون لیگ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب دیکھا ہم سرخرو ہو گئے، ہمارے جو فلیٹ ہیں وہ صاف ستھرے ہیں اور ان کو کورٹ نے نہیں دیے وہ فلیٹ، اور ہم سرخرو ہو گئے۔ اچھا، اس کی جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ دراصل میں اس طرح نہیں ہے۔ لندن کے کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ لندن کے کورٹ نے صرف اتنا یہ کیا کہ جی یہ معاملہ جو ہے کیونکہ ابھی عدالت کے اندر چل رہا ہے تو اس وجہ سے یہ فلیٹس آپ کو نہیں دیے جا سکتے، صرف اس حد تک بات ہوئی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ نون لیگ نے اس کو کیش بھی کرنا تھا اس معاملے کو، انہوں نے کافی اس کے اوپر کرنا شروع کیا۔ تو دوسری بات آگے چلیں، اب دوسری بات یہ کہ کیا انہوں نے کوئی ایسی قانونی طور پر کوئی چیز پروف کر دی ہے۔ میں براڈ شیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹ ہیں وہ بلیک منی سے یا کرپشن کے پیسے سے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ یہ بات ابھی تک ان کے ذریعے کسی کورٹ آف لاء کے اندر پروف نہیں ہو سکی، میں ان کے ذریعے کہہ رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کیونکہ پاکستان کی عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ایون فیلڈ کے حوالے سے، جو کہ بائی دا وے ابھی بھی اپیل کے اندر ہے، تو اس وجہ سے دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ 2 نمبر پیسے سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے خود ایز سچ کسی کورٹ آف لاء کے اندر ابھی اس چیز کو پروف نہیں کیا، لیکن یہ فرما رہے ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر کہ جناب
یہ پیسے جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا کلیم ہے. اس کے بعد آگے آئیے, اب معاملہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے, شہزاد اکبر صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کی پوری طرح تحقیقات کریں گے کہ جب یہ تحقیقات اس حوالے سے ایون فیلڈ کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی تو یہ تحقیقات روکی کس نے, اور اس سلسلے میں کابینہ کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو اس کی تحقیقات کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ نہیں آتا کہ کیا نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے یہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ ہیں یہ کالے دھن سے بنائے ہیں یا نہیں بنائے. زیادہ بڑا مسئلہ, وہ تو خیر عدالت میں چونکہ معاملہ چل رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحقیقات روکی کس نے ہے, وہ کون سا شخص تھا جس نے یہ تحقیقات روکی ہیں. کیونکہ 2003 کے اندر جب اس سارے معاملے کو روک دیا گیا تھا تو اس وقت تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سربراہ تھے اور ان کے دور میں سب کچھ ہوا. اس کے بعد یہ خود موسوی صاحب جو ہیں یہ خود بھی فرماتے ہیں کہ جناب بعد میں نے پرویز مشرف سے پوچھا بھی کہ جناب یہ سب کچھ بند کیوں ہو گیا, تو اس پہ آکسفورڈ کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی, تو آکسفورڈ کے ایک فنکشن کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس میں پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ جن کے خلاف ہم تحقیقات کر رہے تھے وہ تو سارے الیکشن جیت کے جو ہے وہ حکومت میں آ گئے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر. اب سارا کا سارا ملبہ اس سارے معاملے میں اور کسی کے اوپر نہیں جاتا, یہ دوبارہ جاتا معاملہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا کمپرومائز کر لیا تھا, کیا پرویز مشرف صاحب نے جو ہے یہ تحقیقات جب ہو رہی تھی پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ واپس آنے والا تھا, ان کے مطابق موسوی صاحب کے مطابق جناب ہم نے بڑا کچھ ڈھونڈ لیا تھا, تو پھر آیا کیوں نہیں. وہ کون سی ایسی طاقت تھی, وہ کون سا ایسا شخص تھا جس نے یہ سب کچھ نہیں ہونے دیا. وہ صرف اور صرف پرویز مشرف صاحب بنتے ہیں ایک بات, کیونکہ ان کے دور کے اندر یہ سب کچھ رکا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر تو تحقیقات کرنا چاہتی ہے تو یہ تحقیقات جو ہے صرف اور صرف نواز شریف کے فلیٹس تک محدود نہیں رہے گی. کریں بالکل, وہ بھی ہونی چاہیے, اس میں اس کو رکنا نہیں چاہیے, لیکن اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ جناب میرے پاس تو 200 افراد کی ایک پوری لسٹ تھی اور میں تو اتنی تحقیقات کر رہا تھا, ان تحقیقات کو روکا کس نے ہے. ایک امپورٹنٹ بات, ابھی میں آگے چل کے جس طرح آپ نے تھمبنیل کے اندر دیکھا ہے کہ جناب وہ شخص کون ہے, میں اس شخص کی بھی پوری تفصیلات ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں, کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب نواز شریف کی طرف سے جو ہے اس نے رشوت کی آفر کی تھی. وہ شخص کون ہے میں اس کے بارے میں بھی تفصیلات سے آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد معاملہ اب آتا ہے کہ اس شخص نے اب تک اپنے تمام انٹرویوز میں کہا کیا ہے. دیکھیں, یہ وہ شخص ہے جو حکومت پاکستان سے پیسے لینا چاہتا ہے, یہ وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے میرا معاوضہ نہیں ملا. اب اس معاملے کے اندر اس نے نیب کو بھی رگڑا ہے, اس نے عمران خان صاحب کو بھی رگڑا ہے. اس نے ایک جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو کلیم کیا کرتے تھے کہ میں جو ہوں وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور میں احتساب کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں, مجھے ان کی باتوں کے اندر بھی زیادہ وزن نہیں لگتا. انہوں نے کہا اسکیپٹیکل لگتا ہوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے. یہ ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں فرما رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میری ان سے 2 ملاقاتیں ہوئی. شہزاد اکبر صاحب نے ہر ملاقات میں مجھے یہی کہا کہ جناب ہمیں آپ سے ڈسکاؤنٹ چاہیے, ہمیں آپ سے ڈسکاؤنٹ چاہیے, آپ پیسے کم کریں. اچھا, اس معاملے میں شہزاد اکبر صاحب کچھ غلط نہیں کر رہے تھے اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو, کیونکہ شہزاد اکبر صاحب ظاہری بات ہے دینا تو حکومت پاکستان نے تھا, وہ پیسے حکومت پاکستان نے دینے تھے, تو اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ اپنے پیسے کم کریں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اب اس کے بعد اگر حکومت پاکستان اس کی تحقیقات کرنی چاہتی ہے تو کھرا سیدھا سیدھا جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی جانب جا کے نکلے گا, کیونکہ ان کے دور میں سارا کچھ بند ہوا, ان کے دور میں ہی انویسٹیگیشن شروع ہوئی, ان کے دور میں ہی انویسٹیگیشن بند کر دی گئی, کیونکہ یہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے بھیانک قسم کی جو ہے وہ کرپشن کے مقدمات ہم نے کھول لیے تھے, ہمیں پتہ لگ گیا تھا, لیکن پھر سب کچھ بند کر دیا گیا. کیوں بند کیا گیا, یہ تحقیقات کیوں بند کی گئی؟ اس شخص نے یہاں پہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے پرویز مشرف صاحب کو کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا صرف اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی طرف جو ہیں, جو آپ کے مخالفین ہیں, صرف ان کی طرف ہمیں مولڈ کرنے کی کوشش مت کریں. ہم تحقیقات کریں گے تو پھر اکراس دا بورڈ کریں گے. تو پھر جب یہ شخص یہ سب کچھ کر رہا تھا, اکراس دا بورڈ تحقیقات کر رہا تھا, تو پھر اس کی تحقیقات روک کیوں دی گئی؟ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے جو نیب کے اوپر بار بار یہ الزام لگتا ہے کہ جناب آپ لوگ وچ ہنٹنگ کرتے ہیں, صرف چند لوگوں کی وچ ہنٹنگ کرتے ہیں, باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب یہ شخص بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سب کا ہی ٹریس ہونا چاہیے تو پھر کریں. اور میں اب اس کے میں ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اس شخص کو, موسوی کو, پاکستان بلائیں, اس کو پاکستان بلائیں, اس کو پاکستان کے اندر ایک دفتر دیں, اس کو پاکستان کے اندر پورے ریسورسز دیں, اسی طرح جس طرح پہلے دیا جا رہا تھا, 2003 سے پہلے دیا جا رہا تھا, اور اس کو کرنے دیں تحقیقات. اس کے اندر چاہے مسلم لیگ نون ہے, چاہے پاکستان تحریک انصاف آئے, چاہے پرویز مشرف آئے, کوئی بھی سابق جنرل آئے, کوئی بھی آئے, سب کی تحقیقات کرے یہ شخص. اگر اتنا اس کے اوپر ٹرسٹ آپ لوگ کر رہے ہیں, موجودہ حکومت اتنا ٹرسٹ کر رہی ہے, تو پھر اس کو تحقیقات کرنے دیں, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. ایک بات
दूसरी बात अब आ जाए कि जनाब वो शख्स कौन था, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, वो शख्स कौन था जिसने नवाज शरीफ की तरफ से इसको रिश्वत ऑफर की। शहजाद अकबर साहब ये फरमाते हैं कि उस शख्स का नाम जो है, और इसने खुद भी कहा है कि अंजुम डार उसका नाम है। शहजाद अकबर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून जर्मनी का सदर है। अब इसकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हमने इसके बारे में जो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और हमें पता लगा, इसकी तस्वीरें भी हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। इसके बारे में पता ये लगा है कि इनकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी या तो थी या है इस वक्त जर्मनी के अंदर, और उसका नाम है डार इन्वेस्टमेंट। इन साहब ने MBA फाइनेंस किया हुआ है और MSc बैंकिंग की हुई है, और इनका वहां पे एक और कंपनी के साथ जो है इल्हाक भी हुआ था। इस वक्त है या नहीं ये चेक करने वाली बात है, लेकिन जो हमने थोड़ा सा इनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है वो ये पता लगा है अंजुम डार साहब के हवाले से। अब तरीकाकार बड़ा आसान है। तरीकाकार ये है कि मूसवी साहब को ये चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उनको सपोर्ट करना चाहिए जाके, कि मूसवी साहब जाके लंदन की कोर्ट के अंदर जाके सीधा सीधा इस अंजुम डार साहब के खिलाफ जो है वो मुकदमा कर दें, और ये कह दें कि जनाब ये मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझे जो है वो रिश्वत ऑफर की थी। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर रिश्वत देना जो है वो एक जुर्म है, और अगर इन्होंने रिश्वत की ऑफर दी थी तो मामला जो है वो सीधा सीधा डार साहब तो जाएंगे ही जाएंगे, नवाज शरीफ साहब की तरफ भी चला जाएगा, जो ये फरमा रहे हैं कि जनाब मैं उनका भतीजा था। चलो उन्होंने झूठ बोला होगा, यही होगा ना, उन्होंने झूठ बोला होगा, जबकि वो नहीं है, उनके भतीजे या भांजे नहीं है, क्योंकि नेफ्यू के अंदर भतीजा भी आ जाता है, भांजा भी आ जाता है। तो मामला सीधा सीधा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस वक्त इमरान खान साहब को सिंपली ये चाहिए इस शख्स को पूरी तरह सपोर्ट करें, और सीधा सीधा इसको पाकिस्तान लेकर आएं, और आके इनको पूरे इख्तियारात दे दें, और इनको कहें हम आपको उसी तरह, जिस तरह पहले नैब के दफ्तर के अंदर इनको दफ्तर दिया हुआ था, इसी तरह इनको भी दफ्तर खोल के दें, इनको तहकीकात करने दें, और ये फिर खुल के सबके राज खोले। ये उस साहब का भी बताया, एक जगह अपने इंटरव्यू में ये भी कहता है कि एक जनरल से मेरी बात हुई थी, और जनरल को मैंने बताया था कि जनाब किसी अकाउंट के अंदर जो है $1 अरब के आसपास तकरीबन रकम पड़ी हुई है, लेकिन किसी ने उसकी तहकीकात नहीं की। करवाएं उसकी तहकीकात, पता चले वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे। तहकीकात क्यों नहीं होती इस मुल्क के अंदर? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमेशा यही होता है कि ये सियासी जमातें जो हैं या तो किसी और को सपोर्ट कर रही होती हैं, जब अपने बंदे की तरफ बात जाती है तो उसको रोक लिया जाता है। तो इसका बड़ा आसान हल है, अगर इनकी बातों के अंदर इतनी आपको सच्चाई लगती है कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कोई ऐसी करप्शन हो रही थी जिसके ऊपर हाथ रख दिया गया, तो अगर तो इस हाथ को हटाना है तो फिर इसको इजाजत दें कि ये सबकी तहकीकात करे। ये किसी एक पार्टी, एक शख्स, एक ग्रोह की ना करे, ये अक्रॉस द बोर्ड सबकी करे। उसमें फिर जहांगीर तरीन साहब हों, उसमें अलीम खान साहब हों, उसमें नवाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो हों, आसिफ अली जरदारी हों, चाहे कोई साबिक जनरल हो या इवन जज भी हों, सबकी इजाजत दें इनको कि ये पूरी तरह इसकी बात की तहकीकात करें। इस सिलसिले में हम लोग मजीद भी तहकीकात कर रहे हैं, मजीद जब अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करना हमें मत भूलिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।